والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، میں آپ کی خدمت میں العقائد النصفیہ کی روشنی میں اہل سنت کے عقائد کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ اہل سنت کے کیا عقائد ہیں۔ آج میں یہاں پر پچھلی بات ختم ہوئی تھی اس سے آگے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رزق جو ہے یہ حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کے اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان کے ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ یعنی اگر ایک بندے نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی خالق ہے، اگر ایک بندے نے برا کام کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہو گیا تھا بندہ، بلکہ بندے نے اس برا کام کرنے کے لیے جد و جہد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا نہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس طریقے سے انسان کے ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح انسان کا رزق حلال ہو یا حرام ہو، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ یعنی بندہ جو ہے اگر حرام رزق کے لیے کوشش کرتا ہے تو دیتا اسے اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن بندے نے اپنے لیے انتخاب جو کیا ہے وہ حرام کا کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک مثال سے کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے، آپ ایک سواری پر سوار تھے اور اس سواری پر ایک زین پڑی ہوئی تھی، پالان۔ آپ جا کے کسی گاؤں میں سواری سے اترے، وہاں ایک بندہ کھڑا تھا، آپ نے اسے فرمایا کہ یہ ذرا میری سواری کا خیال کرنا، میں اپنا کام کر کے آتا ہوں۔ جیسے بندہ کوئی گاڑی کھڑی کرتا ہے تو ساتھ جو دکان ہے اسے کہہ دیتا ہے بھائی ذرا خیال کرنا، کوئی بندہ وہاں بیٹھا اس کو کہہ دیتا ہے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں ذرا کام کر کے آتا ہوں، آپ ذرا اس کو خیال رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلے گئے۔ بعد میں اس بندے کی نیت خراب ہو گئی، اس نے سواری کے اوپر جو زین تھی، پالان تھا، اس کو اتارا اور لے کے چلا گیا۔ آپ واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے میری خدمت کی تھی اور میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں اس کی خدمت کے بدلے میں اسے یہ پالان دے دوں گا، یہ جو زین ہے یہ میں اس کو دے دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اس بندے کو اللہ تعالیٰ حلال کے ذریعے سے دینا چاہتا تھا وہ اس نے حرام کے ذریعے سے لے لیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اب یہ بندے کا چوائس ہے کہ وہ اسے حلال کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے یا حرام کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ تو حرام کا راستہ اختیار کر کے بندے کی روزی بڑھ نہیں جاتی، بلکہ بندہ راستہ غلط اختیار کر کے جو چیز اسے حلال کے ذریعے سے ملنے والی تھی اسے حرام کے ذریعے سے لے لیتا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو حلال کا رزق دیتا ہے، جب بندہ حرام کی چوائس اختیار کرتا ہے تو وہ بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے، بندہ خود اپنا رازق نہیں ہوتا۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ رزق حرام نہیں ہو سکتا، رزق صرف حلال ہوتا ہے، حرام کو رزق نہیں کہتے، اس لیے اہل سنت کے عقائد میں یہ بات شامل کی گئی۔ اب امام نصفی فرماتے ہیں کہ والحرام و رزق، کہ اگر کسی بندے نے حرام کے ذریعے سے روزی کمائی ہے تو حرام بھی رزق ہے، اس کو رزق ہی کہیں گے۔ وَكُلٌّ يَسْتَوْفِي رِزْقَ نَفْسِهِ حَلَالًا كَانَ أَوْ حَرَامًا، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے جتنا رزق لکھا ہے وہ بندہ پورا کر کے دنیا سے جاتا ہے، وہ اسے حلال کے ذریعے سے حاصل کرے یا حرام کے ذریعے سے حاصل کرے، چوائس بندے کا اپنا ہے۔ جب ایک بندہ رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حلال کے ذریعے سے دے دیتا ہے، جب ایک بندہ حرام کے راستے سے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حرام کے ذریعے سے دے دیتا ہے۔ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن چوائس بندے کا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب۔ جب بندے کی سوچ اونچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے سے دیتا ہے جس طریقے سے بندہ طلب کرتا ہے یا جس طریقے سے بندہ مانگتا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے اپنی روزی پوری کر کے جاتا ہے، حلال کے ذریعے سے کمائے یا حرام کے ذریعے سے۔ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِنسَانٌ رِزْقَهُ، اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی روزی کھا لے، کسی دوسرے کا رزق کھا لے، نہیں، اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ ہر بندہ اس کو ملے گا۔ بندہ سچ بولے پھر بھی ملے گا، جھوٹ بولے پھر بھی ملے گا، حلال کا راستہ اختیار کرے پھر بھی ملے گا، حرام کا راستہ اختیار کرے
پھر بھی ملے گا۔ کوئی بندہ کسی بندے کا رزق کم نہیں کر سکتا۔ اب فرض کریں ایک بندے کو کسی بندے نے قید کر کے بھوکا مار دیا، اسے اس نے قید کر دیا، وہ بھوکا مر گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے نے اس کی روزی کم کر دی ہے، نہیں، اس کی روزی وہی تھی جو اللہ نے اس کے لیے لکھی تھی۔ بندے کا قصور کیا ہے کہ بندے نے اسے قید کرنے کا بندہ سبب بنا ہے جو اس کے بھوکا رہنے کا سبب بنا۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی شیخ ابو سعید کی، کہ وہ جا رہے تھے اور ایک بندے نے ان کو پتھر مارا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا۔ اس بندے نے کہا کیا دیکھتے ہو، تم خود ہی تو کہتے ہو جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کرتا تو اللہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے منہ کالا کرنے کے لیے کس بندے کا انتخاب کیا ہے۔ یعنی بندہ کسی کی روزی کم نہیں کر سکتا، ہاں جب اس نے اسے قید کر دیا وہ سبب بن گیا، اب قید کرنے کے سبب وہ مجرم بنا، اس نے اس کا رزق کم نہیں کیا، اس نے مرنا اسی وقت تھا، روزی اپنی کھا چکا تھا جو اللہ نے اس کے لیے لکھی تھی۔ بندہ اپنے کسب کی وجہ سے مجرم بنتا ہے یا اپنے کسب کی وجہ سے وہ محسن بنتا ہے، اچھے کام کرتا ہے۔ واللہ تعالیٰ او یاکلا غیرہ رزقہ، یا کوئی دوسرا بندہ اس کا رزق کھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالیٰ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اور ہدایت بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں بندے کا کوئی بھی کام ہے نا، بندہ صرف اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک بندہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہو جاتا۔ جب بندہ اپنے لیے پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کام کرنے کا اذن دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہدایت اور گمراہی ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی بارہا اس بات کو بیان کیا گیا، اور اس پر میں کبھی کبھی بہت لمبی گفتگو بھی کر چکا ہوں کہ گمراہ بھی اللہ کرتا ہے اور ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، لیکن کس طرح؟ کیا گمراہ ہونے والا بندہ مجرم نہیں ہے؟ یا کیا ہدایت پانے والے بندے کو اس کی تحسین نہیں کی جائے گی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ ان کو کرتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ یعنی جب ایک بندہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنے چوائس سے، بندے کے اعمال جو ہیں اس طرح نہیں ہوتے جس طرح بندے کے ہاتھ میں قلم بے بس ہوتا ہے۔ اگر بندے کے پاس اختیار ہی نہ ہو تو پھر جس کے پاس اختیار نہ ہو اس سے سوال نہیں کیا جاتا۔ جس بندے آپ نے ایک بندے کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں میرے استقبال کے لیے اٹھتا کیوں نہیں، تو لاجک نہیں بنے گی، کوئی بندہ اس طرح نہیں کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا وجزاء الحسنۃ حسنۃ مثلھا۔ جس طرح مادی دنیا کے ضابطے ہوتے ہیں نا، کہ بندہ پانی پیے گا تو اس کی پیاس بجھے گی، کھانا کھائے گا تو اس کی بھوک مٹے گی، آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کا ہاتھ جلے گا، اسی طرح اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے۔
جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اللہ اس پہ دوسرا گناہ مسلط کر دیتا ہے، یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کا انعام ہوتی ہے اور ایک گمراہی دوسری گمراہی کی سزا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ہدایت کے بارے میں فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندے کی کوشش کا اس میں دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو اختیار دیا ہے، دیکھیں نا، بندہ کوئی مجبور محض تو نہیں ہے، بندے کے پاس کچھ اختیار، میرے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ میں کس زمانے میں پیدا ہوا، میرے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ میں کس خاندان میں پیدا ہوا، میرے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ میں کون سی شکل و صورت لے کے آیا، لیکن میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ مجھے میرے رب نے یہ اختیار دیا ہے کہ سچ بولا کر یا جھوٹ بولا کر، تیری مرضی ہے، بندگی کیا کر یا نافرمانی کیا کر، تیری مرضی ہے۔ تو بندے سے اتنا ہی سوال ہوتا ہے جتنا بندے کے پاس اختیار ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اگر کسی بندے کو ہدایت مل گئی تو وہ اس پہ تکبر نہ کرے کہ میں بڑا زیرک تھا، مجھے ہدایت مل گئی، میں نے ہدایت کو پا لیا، میں توحید کی ضد ہے، میں توحید کی موت بن جاتی ہے، اس بندے کی توحید ختم ہو جاتی ہے جس میں آ جاتی ہے۔ اگر کسی بندے کو ہدایت ملتی ہے تو بندہ یہ یقین جانے کہ یہ میری کاوش کا ثمرہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ کوشش وہ کرے، اپنی کوشش کو سب کچھ نہ سمجھے، جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا نا، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا خدا مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا، شفا بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ادب کیا ہے کہ شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور بیماری کی نسبت اپنی طرف کی جائے، کہ میں نے غلطی کی، میں بیمار ہو گیا، میرے رب نے مجھے شفا دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ ہدایت کا طالب بنتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کسی پہ ہدایت ٹھونستا نہیں ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو تمام زمین والے ایمان لے آتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کا ایمان چاہا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اللہ ان کا اختیار چھین لیتا اور انہیں طاقت کے بل بوتے پہ مسلمان کرنا چاہتا تو سب مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ کو جبری اسلام مطلوب نہیں ہے، اللہ کو اختیاری اسلام مطلوب ہے، اللہ کو اختیاری سجدے مطلوب ہیں۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کی فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو بندہ ہدایت طلب کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ جو ایک شیخ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے تھے تو ان سے پوچھا گیا بعد میں کہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میں ایک بت پرستوں کی بستی سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے بت تراشتے ہیں اور پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجھے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تو ان کو حقارت سے دیکھتا ہے، تجھے جو ہدایت ملی ہے وہ تیری محنت کا ثمرہ نہیں ہے، ہماری عطا کا نتیجہ ہے۔ بس یہ آواز آئی اور پھر مجھ پر گمراہی مسلط کر دی گئی میرے تکبر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، ہدایت اور گمراہی کے باب میں جو ہدایت طلب کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم بغیر قانون کے بھی کر دیتا ہے۔ یعنی یہ عین ممکن ہے
ایک بندے نے طلب نہ بھی کی ہو ہدایت اللہ اسے دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ بغیر قانون کے نہیں کرتا۔ تو قادر مطلق ہے، کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ ہدایت کے طالب کو ہدایت دیتا ہے، ویسے بھی دے دیتا ہے۔ بخشش کے طالب کو بخشش دیتا ہے، ویسے بھی دے دیتا ہے۔ لیکن گمراہ اس کو کرتا ہے جو گمراہی کو طلب کرتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور یقین جانیں۔ پتہ نہیں میں اس بات میں آپ کیا تبصرہ کریں گے، میرا یہ اپنا تجربہ ہے کہ اگر کبھی ایک جماعت پہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، سستی کرتے ہوئے نہ جاؤں، یعنی جا سکتا تھا، او یار 2 منٹ رہ گیا نہیں پہنچ سکوں گا، 1 منٹ رہ گیا نہیں پہنچ، سستی کرتے ہوئے نہ جاؤں، تو اس کے بعد کم از کم 2 نمازوں میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ میں سوچتا ہوں یہ وہی اللہ کا ضابطہ ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بن۔ جب ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور میں نے 360 بچیوں کو دفن ہونے سے بچایا، میں نے ان کو پالا، میں نے ان کو جوان کیا، یا رسول اللہ کیا مجھے اس کا بدلہ ملے گا؟ سرکار نے فرمایا اس کا بدلہ تو تجھے مل گیا کہ تجھے اللہ نے ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ یہ تو کوئی ایمان والا جانتا ہے نا ایمان کی کیا قدر ہے۔ وہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں نا، ایک بندہ بازار میں اعلان کر رہا تھا، کہتا تھا یار میں نے 25 حج کیے ہیں، میں بھوکا ہوں، کوئی ہے جو میرے 25 حج لے لے اور مجھے 1 روٹی دے دے؟ کہتے ہیں وہاں کوئی معرفت والا بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا یار اور تیرے 25 حجوں میں کون سی ایسی بات ہے جو اتنے مہنگے بیچ رہا ہے؟ یعنی اللہ کے ایک دیے ہوئے پانی کے ایک گھونٹ کا بدلہ نہیں ہو سکتا، تو اتنے مہنگے کیوں بیچ رہا ہے اپنے 25 حج؟ تو میں یہ کہتا ہوں یہ تو کوئی جاننے والا جانتا ہے نا کہ کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تجھے اللہ نے ان کا بدلہ تو دے دیا کہ تجھے اللہ نے ایمان قبول کرنے کی ہدایت دے دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرا جی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، اسے چاہیے کہ اپنے اوپر جبر کر کے بھی نماز پڑھے، پھر اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا نا در اطاعت کوش اے غفلت شیار، می شود از جبر پیدا اختیار۔ اے بندے اللہ کی بندگی میں کوشش کیا کر۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ یہاں جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تیرا جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، جب تو جبر کر کے بھی نماز پڑھے گا اللہ تیرے دل میں سجدوں کی محبت پیدا کرے گا، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہدایت طلب کرے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی کا طالب ہو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی بندے کو ہدایت دیتی ہے اور وہی بندے کو گمراہ کرتی ہے بندے کے اعمال کی وجہ سے۔ آگے فرمایا وما ہوا الاصل للعبد فلیس ذالک بواجب علی اللہ تعالی۔ یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو چیز بندے کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ پر اس کا کرنا واجب نہیں ہے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے اور اسی سے معتزلہ کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ بندے کی بہتری کا کام کرے۔ واجب اس پر ہوتا ہے جس پر کوئی چیز لازم ہو جاتی ہو، جبکہ اللہ کی ذات یہ ہے
کہ سب پر اس کی بندگی لازم ہے، لیکن اس پر کسی کا کچھ بھی واجب نہیں ہے اور لازم نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ جو اللہ تعالیٰ کا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو سب کچھ دیا، اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دیتا تو اللہ تعالیٰ کوئی زیادتی کرنے والا نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک پوری زندگی عبادت کرنے والے بندے کو دوزخ میں پھینک دے، اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کا تھا کیا جو یہ اللہ کے مقابلے میں آتا۔ امام غزالی کہتے ہیں نا کہ انسان ایک ایسا مزدور ہے جسے اس کی زندگی بھر کی مزدوری اس کے شکم مادر میں مل جاتی ہے۔ جب بندہ بچہ طے در طے جھلیوں میں بند ہوتا ہے نا، اللہ وہاں بھی اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ اگر ایک بندہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے تو جو کچھ اللہ اسے شکم مادر میں دے چکا ہے وہ اس کا بدلہ بھی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے بنیاد اس چیز کی، اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کی اور پھر اس کا یہ خیال بن گیا اب تو اللہ پر لازم ہو گیا ہے کہ مجھے جنت دے۔ جس طرح دولت کا تکبر ہوتا ہے نا، عبادت کا بھی تکبر ہوتا ہے، اور عبادت کا تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مقصد عبادت سے دوری پر علامت ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے سوچا کہ اب تو یعنی جنت میرا حق بن گیا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو بھی میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اس بندے کے بارے میں فرمایا اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اس نے کہا، سرکار فرماتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی عبادت کی تھی تو اب تو میرا حق ہے جنت۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کی زندگی بھر کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ لو اور میری آنکھ کی نعمت ایک پلڑے میں رکھو اور پھر اس کا وزن کرو۔ جب وزن کیا جائے گا آنکھ کی نعمت کا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اسے دوزخ میں لے جاؤ، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں برگے منہ کاڑے۔ اللہ فرمائے گا اسے دوزخ میں لے جاؤ، وہ کہے گا مولا غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ زندگی بھر عبادت کر کے ایک آنکھ کی نعمت کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اگر خدا دیتا ہے اپنے کرم سے۔ وہ سرکار نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا جب میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب عبادت کی بے بکاتی نہیں ہے، اس کا مقصد حق کے کنسپٹ کو ختم کرنا ہے کہ یہ نہ سوچ لینا ہم نے اتنی عبادت کی ہے۔ میرے بھائی جو عبادت ہوتی ہے نا، عبادت یہ جنت کا مستحق بننے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوتی ہے، اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار ہوتی ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے پر، اللہ تعالیٰ پر بندے کی بہتری کے کام کرنا واجب نہیں ہے۔ وہ جو واصل بن عطا تھا نا، معتزلہ کا بانی، اس کی بیس یہی چیز بنی تھی، معتزلہ فرقے کی بنیاد یہی چیز بنی تھی۔ واصل بن عطا حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا، بڑا ذہین تھا، بڑی بات کرتا تھا، اور یاد رکھنا اگر ذہین
اور باز کرنے والے بندے میں ادب مفقود ہو جائے اس کے بھٹکنے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں، بھٹکنے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ بندے کی بہتری کے کام کرے، اور نیک بندے جنت میں جائیں گے، برے دوزخ میں جائیں گے، اور بچے برزخ میں جائیں گے۔ برزخ جنت اور دوزخ کے درمیان کا ایک وقفہ ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا کہ بھائی 3 بھائی ہیں، 2 بڑے ہیں، ایک چھوٹا ہے۔ بڑوں میں سے ایک نیک ہے، ایک بد ہے۔ نیک مر کے کہاں جائے گا؟ اس نے کہا جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا بد کہاں جائے گا؟ اس نے کہا دوزخ میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا بچہ کہاں جائے گا؟ اس نے کہا برزخ میں جائے گا۔ اب آپ چیز کو ذہن میں رکھیں، اس کا نظریہ کیا تھا کہ اللہ پر واجب ہے کہ بندے کی بہتری کے کام کرے، اور پھر آگے یہ نظریہ اس کا۔ تو آپ نے پوچھا اگر بچہ یہ کہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑا کیوں نہیں کیا تاکہ میں نیک کام کر کے جنت میں جاتا، میں برزخ میں کیوں جاتا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ بھی مجھے پتا تھا تو نے بڑا ہو کے گناہ کرنا ہے، گناہ کرنے ہیں، تو نے دوزخ میں چلے جانا ہے، تو میں نے کہا چلو اسے بچپن میں مار دو، برزخ میں تو چلا جائے۔ تو اللہ نے بہتری کا کام کیا، مار دیا اس کو بچپن میں۔ آپ نے فرمایا وہ جو بڑا دوزخ میں گیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ مالک تجھے تو پتا تھا کہ میں نے بڑا ہو کے گناہ کرنے ہیں، تو مجھے بچپن میں مار دیتا، میں کم از کم برزخ میں تو چلا جاتا، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دے گا؟ میرے بھائی لاجواب ہو جانا اور چیز ہے، مان لینا اور چیز ہے۔ جب نمرود لاجواب ہو گیا نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، لیکن اس نے ہدایت نہیں پائی، کیونکہ ہدایت دلیل سے نہیں ملتی، مانگنے سے ملتی ہے۔ ہدایت دلیل سے نہیں، طلب سے ملتی ہے۔ تو وہ جو واصل بن عطا تھا اس نے اپنی غلطی نہیں مانی کہ جی میرا نظریہ غلط ہے، بلکہ وہ حضرت حسن بصری کا حلقہ چھوڑ کے الگ جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا قد اعتزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ تو اعتزل سے لفظ معتزلہ بنا، الگ ہو جانے والے، اس سے معتزلہ فرقے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھ لے تو ناشکری کی نفسیات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ یہ سمجھ لے نا اگر اللہ نے مجھے کوئی چیز نہیں دی تو ٹھیک ہے، میرا حق نہیں ہے، یہ تصور استحقاق ناشکری کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، یہ بندے میں جذبہ شکر پیدا کرتا ہے۔ مولا دے دیا تو تیرا شکر ہے، نہ دیا تو تیرا کرم ہے، میں ہوں کون، میرا حق کیا ہے جو میں تجھ سے کسی چیز کا دعویٰ کروں۔ سامعین محترم، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ پر وہ چیز کرنی واجب نہیں ہے جو بندے کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے محض اپنے کرم سے کرتا ہے۔ بندہ جو بھی کر لے اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سانس کی نعمت کا اس سے پوچھو جو مشینوں کے ذریعے سے سانس لے رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی بندہ غور تو کرے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، لوگوں میں تمہاری ذاتوں میں موجود ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی بندہ اپنے وجود پر تو غور کرے، پھر اسے سمجھ آئے گا میرے خدا نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے، میرے رب نے مجھے کس کس چیز سے نوازا ہے۔ تب بندے کو سمجھ آئے گی۔ جب بندہ اللہ کی قدرت اور اپنی بے بسی کو دیکھے گا تو اس کے دل میں اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آگے فرمایا
وعذاب القبر للکافرین ولبعد عصاة المؤمنین وتنعیم اہل الطاعة فی القبر وسوال منکر و نکیر ثابت بالدلائل السمعیہ، کہ عذاب قبر کافروں کے لیے اور بعض گناہگاروں کے لیے، عذاب قبر و عذاب القبر، اور قبر کا عذاب للکافرین کافروں کے لیے، ولبعد عصاة المؤمنین اور بعض گناہگار مومنوں کے لیے، وتنعیم اہل الطاعہ اور جنت میں اللہ کی بندگی کرنے والوں کو اللہ کی نعمتیں ملنا، فی القبر قبر میں، وسوال و منکر و نکیر اور منکر اور نکیر کیا سوال و جواب، ثابت بالدلائل السمعیہ، یہ تمام کی تمام چیزیں ثابت ہیں سمعی دلیلوں کے ساتھ۔ مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت کے دلائل سے کہ سب چیزیں ثابت ہیں۔ اب آپ آ جائیں کہ اصل میں اگر زیادہ تفصیل کی جائے تو پھر وقت بہت لگ جاتا ہے، اس لیے میں اختصار سے چل رہا ہوں۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ آج کل اگرچہ معتزلہ نہیں ہیں بینگ فرقہ، لیکن معتزلہ کی بولی بہت سے لوگ بولتے ہیں، اور ٹریجڈی یہ ہے کچھ بندے روافظ کی بولی بولتے ہیں لیکن اپنے آپ کو رافضی ماننے کے لیے تیار نہیں، کچھ باطنیہ کی بولی بولتے ہیں لیکن اپنے آپ کو باطنی ماننے کے لیے تیار نہیں، کچھ معتزلہ کی بولی بولتے ہیں لیکن اپنے آپ کو معتزلی ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کی بولی بول رہے ہیں۔ سامعین محترم، معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قبر کا کوئی عذاب و ثواب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یعنی تم یہ کہتے ہو، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ کہتے تھے ہم ایک قبر کو گھیرتے ہیں، ہمیں تو اس میں کوئی باغ نظر نہیں آتا، نہ ہمیں اس میں کوئی آگ نظر آتی ہے، نہ اس میں کوئی چیخ و پکار نظر آتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے جس قبر میں عذاب و ثواب ہوگا وہ یہ قبر نہیں ہے، بلکہ وہ قبر کوئی برزخ میں بنتی ہے، کہیں اور بنتی ہے، اس قبر میں کوئی عذاب و ثواب نہیں ہے۔ سامعین محترم، میں پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ اسلام نے جس قبر پر احکام جاری کیے ہیں وہ یہی قبر ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا ایک بندہ ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا لا تؤذوا صاحب القبر، اس صاحب قبر کو تکلیف نہ دے۔ اور دیکھیں قبر میں جا کے بندہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے اور برزخ کے احوال بدل جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ زندگی میں کسی کو پہچانتا تھا اور وہ مر گیا تو جب مرنے کے بعد وہ جاننے والا اس کی قبر پہ جاتا ہے تو قبر والا خوش ہوتا ہے کہ کبھی یہ مجھے ملنے کے لیے آیا۔ ماں باپ کی قبر پہ بندہ جائے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا ملنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ ادھر تو ہم دیوار کے پیچھے نہیں نہ دیکھ سکتے، قبر کے احوال بدل جاتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کر کے چلتے ہیں، دفن کرنے والے چلتے ہیں، ان المیت یسمع خفق نعالہم، تو میت ان کے قدموں کی چاپ سنتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی قبر میں جا کے احوال بدل جاتے ہیں۔ اب میں نے اس لیے یہ آپ کو بات کہی کہ بندہ تو قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا نا، میت تو نیچے تھی، لیکن سرکار نے فرمایا صاحب قبر کو تکلیف نہ دو، تو قبر اسی قبر کو کہا نا۔ اور ہمیں کہا گیا جب تم جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو، تو اسی کو قبر کہا گیا نا۔ اور سرکار نے فرمایا من زار قبری
وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پہ لازم ہو گئی۔ اور من زار قبری فکأنما زارنی، جس بندے نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ تو بندہ مدینہ پاک والی قبر انور کی زیارت ہی کرے گا نا، وہ بردخ والی تو پتہ نہیں کدھر ہے۔ تو اسلام نے جس کو قبر کہا وہ یہی قبر ہے، دوسری قبر نہیں ہے۔ ایک بات پھر آپ پھر معتزلہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی کہ عذاب میں قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام لاجک اور مشاہدہ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اسلام عقل کی حد متعین کرتا ہے۔ ایمان ہر چیز کو دیکھ کے نہیں مانا جائے گا، بلکہ ایمان سرکار مدینہ کی بتائی ہوئی بات کو ماننے کا نام ہے۔ اگر دیکھ لیا تو پھر کس چیز کا ایمان ہے؟ ایک بندہ آپ سے کہے کہ بھئی فلاں بندہ باہر کھڑا تمہیں بلا رہا ہے، آپ کہیں جی میں دیکھ کے آتا ہوں، پھر آپ چلے جائیں، پھر اس کو دیکھیں، پھر کہیں واقعی بلا رہا ہے، تو آپ نے اس کی بات تو نہیں مانی نا، اس کی بات تو نہیں مانی نا۔ ایمان تصدیق الرسول کا نام ہے، آگے ذکر بھی آئے گا۔ جو کچھ سرکار نے فرمایا اس کو ماننا ایمان ہے۔ اور سامعین محترم، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں قبر کے عذاب کو اس لیے نہیں مانتا کہ میں وہاں دیکھتا نہیں ہوں، کہ جب سرکار نے فرما دیا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، جو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، اس کی تفسیر میں سرکار نے فرمایا اس سے مراد قبر ہے کہ کلمہ طیبہ قبر کے سوال و جواب میں بندے کو ثبات قدم دیتا ہے۔ اور سرکار دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، میرے مالک میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ وہاں سرکار مدینہ یہاں تشریف لے جائیں، رب کی رحمتیں وہاں امت کے آ جاتی ہیں، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ سامعین محترم، اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ قبر کے عذاب و ثواب کو ہم کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم؟ دیکھیں، ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے، عالم ایک عالم ہے شہادت کا جس میں ہم ہیں، ایک عالم ہے برزخ کا جس میں مرنے کے بعد بندہ ہوتا ہے۔ بندہ جو ہے نا زندگی میں تسلسل ہے۔ بندہ کبھی عالم ارواح میں تھا، پھر وہ شکم مادر میں آ گیا، پھر وہ اس دنیا میں آ گیا، پھر وہ برزخ میں چلا جائے گا، پھر وہ آخرت میں چلا جائے گا۔ حیات وجود میں آنے کے بعد، صورت وجود میں آنے کے بعد حیات کو بدلتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ زندگی رخ بدلتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتائیے، جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 3 جھلیوں میں بند ہوتا ہے، اگر ایک زندہ بندے کو اتنی جھلیوں میں لے جایا جائے تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس وقت حیات تھی، بعد میں ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ عالم بدل گیا ہے، عالم بدل گیا ہے۔ میں بڑا عرصہ میں نے اس چیز پہ غور کیا، پھر ایک حدیث پاک کی روشنی میں اس بات پہ اللہ نے مجھے شرح صدر دیا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو، تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو،
اور تم پھر اٹھو گے جس طرح تم سونے کے بعد اٹھ پڑتے ہو۔ یہ جو انسان کا وجود ہے نا، یہ عالم اصغر ہے، عالم اصغر، کائنات کا حسن اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم موت کو سمجھ سکتے ہیں تو وہ نیند ہے، نیند۔ اس لیے نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا۔ جب بندہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب بندہ سو کے اٹھتا ہے نا، اسلام کہتا ہے یہ دعا مانگا کرو، مولا تیری تعریف ہے، تو نے ہمیں مرنے کے بعد پھر زندگی دے دی۔ اور جب وہ سونے لگتا ہے اس وقت کیا سکھایا؟ بسم اللہ اموت و احیا، اللہ کے نام سے مرتا ہوں، اللہ کے نام سے زندہ ہوں گا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ سو رہا ہے، ایک بندہ اس کے پاس بیٹھا ہے، اب سونے والا بندہ خواب دیکھتا ہے، فرض کریں اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، پولیس اسے ڈنڈے مارتی ہے، اور عالم خواب میں وہ درد بھی محسوس کرے گا، پھل کھائے گا، لذت بھی محسوس کرے گا، وہ بھاگ رہا ہے جنگل میں، لیکن جو پاس بیٹھا ہے وہ سمجھے گا یہ لیٹا ہوا ہے، یہ سو رہا ہے، وہ جنگل میں بھاگ رہا ہے، پولیس سے مار کھا رہا ہے، کوئی پھل کھا رہا ہے، لیکن جو پاس بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے یہ سو رہا ہے۔ اس کے حال کو یہ کیوں نہیں جان سکا جاگنے والا؟ اس لیے کہ یہ عالم بیداری میں ہے اور وہ عالم خواب میں ہے۔ عالم ایک عالم میں ہوتے ہوئے دوسرے عالم کے احوال کو نہیں جانا جا سکتا۔ ایک عالم کو کہتے ہیں نا، وہ بندہ کسی کو دفن کیا تو انہوں نے کہا جی وہ اس میں ٹیپ ریکارڈر رکھ دو، اس وقت ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے، اب یہ موبائل تو اب آئے، کہتے ہیں تاکہ ہم ریکارڈ کریں کہ کیا سوال جواب ہوئے تھے۔ اب بھی رکھتے ہیں آپ ٹیپ ریکارڈر، اب بھی رکھتے ہیں آپ اپنی اعلیٰ کوالٹی کے موبائل، یہ ان آوازوں کو ریکارڈ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کا تعلق مادیات کے ساتھ ہے، اور وہ عالم روحانیات کی بات ہے، وہ عالم روحانیات کی بات ہے۔ تو بھائی سونے والا بندہ جو کچھ دیکھتا ہے، جاگنے والا بندہ اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ وہ عالم بیداری میں ہے اور وہ عالم خواب میں ہے۔ تو جو قبر کے احوال ہے نا، عالم بدل گیا ہے، عالم بدل گیا ہے۔ جاگنے والا بندہ عالم شہادت میں ہے، زندہ بندہ عالم شہادت میں ہے، اور سونے والا مرا ہوا بندہ عالم برزخ میں ہے۔ ایک عالم میں ہوتے ہوئے دوسرے عالم کے احوال کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہیں جانا جا سکتا، اس لیے بندہ قبر کے سوال و جواب کو یا قبر کے عذاب و ثواب کو دیکھ نہیں سکتا۔ سامعین محترم، بہت عرصہ پہلے مجھے ایک صاحب نے کہا، کہنے لگے تم یہ کہتے ہو، مذہب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں سے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہتے ہمیں تو یاد نہیں ہے وہ عہد، وہ ہمارے خلاف دلیل کیسے بنے گا، ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یا تو اپنی روحانیت کو اتنا مضبوط کر لو کہ اس پیکر خاکی کو توڑ کے عالم نور کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا۔ یا تو یہ کر لو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس ذات کی بات مان لو جس سے نہ شہادت چھپا ہوا ہے نہ غیب چھپا ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے عہد الست یاد ہے، الست بربکم ہلے کر دیا گلہ عزیز تو پہلا ہاں سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبر کا عذاب و ثواب ہم اس لیے نہیں دیکھتے کہ عالم بدل گیا ہے۔ جیسے جاگنے والا بندہ سونے والے بندے کی کیفیات سے واقف نہیں ہوتا، اس طرح زندہ بندہ مرے ہوئے بندے کی کیفیات کو نہیں جان سکتا۔ جس طرح یہ جو عالم ہے نا ہمارا، یہ وجود کا عالم ہے، وجود کا وجود، اور وہ جو عالم ہے وہ روح کا عالم ہے، برزخ۔ اب یہاں
ہاتھ میں روح ہے تو ہاتھ ہلتا ہے نا. کوئی بندہ کہے کہ میں انگلی کاٹ کے روح کو دیکھوں تو دیکھ لے گا؟ نہیں دیکھے گا، کیونکہ عالم نہیں ہے. یہاں ہم اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں بدن کے احوال کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ عالم بدل گیا. ہاں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور کسی کے شان کو بلند کرنے کے لیے بندوں کو کوئی جلوے دکھا دیتا ہے. یہ قانون کو نہیں توڑتے اور ہم نہیں دیکھتے، لیکن حق وہی ہے جو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت، قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. پھر منکر نکیر کے سوال حق ہیں. منکر کا معنی اجنبی، نکیر منکور کے معنی میں ہے جسے جانا نہیں گیا. یعنی فرشتے آتے ہیں اور وہ بندے سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، کس دین پر تھا، اور پھر سرکار مدینہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس عظیم شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اس میں کوئی تعویل نہیں کی جائے گی. عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، اور منکر نکیر کے سوال و جواب بھی حق ہیں. سامعین محترم، وقت پھر ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کر لیں.